السلام علیکم ناظرین، پروگرام سیاسی اول میں شہزاد ذوالفقار کوئٹہ اسٹوڈیو میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کل جوائنٹ سٹنگ ہوئی اور اس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے خطاب بھی کیا، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کی جو سب کو سوچنا پڑے گا۔ مفاہمت کی بات ہے، قومی سوچ کی بات ہے، قومی سوچ ابھارنے کی بات ہے، اور ساتھ میں وہ رویہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اپنے اسکرین پہ، اخبارات جو اپوزیشن کی طرف سے تھا، افسوسناک رویہ۔ ناراضگی ہو سکتی ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے جمہوریت کا حسن بھی ہے، لیکن ایسا رویہ جس سے وہ ایک میسج کنوے کریں کہ آپ نے ایک لائن ڈرا کر لیا، نہ کوئی کسی چیز پر آپ کوئی بات کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کافی بارشوں نے تباہی میں مچائی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جانی نقصان بہت کم ہوا ہے، کوئی اتنے بڑے پیمانے پر نہیں۔ اگر آپ 2022 کے اس بارشوں کو دیکھیں اور اس کو دیکھیں تو اس وقت اس میں کافی نقصانات بھی ہوئے۔ اور ہم آج کابینہ بلوچستان کی کابینہ نے آج 14 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور ایک ذکر ضرور کریں گے کہ کراچی میں ایک دہشت گردی کا ایک واقعہ جس میں سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ان فارنرز کو بچا دیا جو نشانہ تھے اس دہشت گردی کا۔ میں اپنے پینلسٹ کا تعارف کراتا چلوں۔ پہلے ہیں میرے پاس جو پینلسٹ آج جنہوں نے جوائن کیا، ڈاکٹر ربابہ بلیدی صاحبہ، ابھی اسی کابینہ میں اسی گورنمنٹ میں مشیر مقرر ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے مشیر تھی وزیر اعلیٰ کی، اور ان کے پاس کافی محکمے بھی تھے، ٹیکنالوجی کا، لا اینڈ پارلیمانی افیئرس کا، ہیلتھ کا، اور آئی ٹی کا۔ میرے دوسرے مہمان ہیں سلیم شاہد صاحب، سینئر صحافی، تجزیہ نگار ہے۔ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے انور رضا اسلام آباد سے۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کسی پارٹی کا بھی ہو، لیکن اگر وہ خطاب کرتا ہے خاموشی سے اس خطاب کو سنیں۔ اگر آپ کو چیئر کو اجازت دیتا ہے کسی بات پہ، حالانکہ اس دن کوئی اجازت نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ اپنے خطاب کرتے ہیں جوائنٹ سٹنگ سے اور قومی ایشوز پہ بات کرتے ہیں۔ جب وہ ہاؤس کے وہ کنٹینیو ہیں یا ہاؤس کے جو ریگولر اجلاس میں، اس میں آپ بول سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بات جو ٹھیک کی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں کی، اس پہ آپ خطاب کر سکتے ہیں۔ لیکن ہلڑ بازی اور ایسا لگے اسمبلی کے ممبران جیسے چوک پر کوئی ایسا رویہ ان کا جیسے گالم گلوچ جیسی باتیں اور اس طرح، تو یہ میرے خیال میں خود پارلیمنٹ اور خود اپنے جو حیثیت ہے ایک پارلیمنٹ کے ممبر کا، اس کو نفی کرنے کی والی بات ہے۔ جی بالکل، آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے ممبر سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بحیثیت قوم ہم اس پہ کیا فیل کرتے ہیں۔ اگر تو ہم ایسے رویوں پر شرمندگی فیل کرتے ہیں، تب تو ہم اپنے آپ کو ایک زندہ قوم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ یہی رویے ہیں جو آپ کے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ پریڈومیننٹ ہیں، یعنی عدم برداشت اور ایک پولیٹیکل پولرائزیشن جو آپ کی سوسائٹی میں اس وقت بالکل عروج پہ پہنچ رہی ہے۔ وہی جب ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں رویے آپ کی پارلیمنٹ میں، اسی کا مظہر ہے، وہی رویے وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ ہلڑ بازی کرنا یا کسی کا خطاب نہ سننا، میرا خیال ہے کہ ہم بحیثیت ایک قوم عادی ہو گئے ہیں ہمیشہ صرف ری ایکٹ کرنے کے۔ کسی بھی چیز پہ ہم جو اور بہت اپنا خطرناک رویہ ہے۔ بالکل، ہم کسی بھی چیز پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ والا رسپانس نہیں دے رہے، ہم بالکل ایک ری ایکشن والا رسپانس دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے ایز اے قوم بھی باعث شرمندگی ہے، اور ہمیں بحیثیت پارلیمنٹیرینز بھی اس بات پہ شرمندگی ہوتی ہے، چاہے کسی بھی پارٹی کی طرف سے ایسا رویہ رکھا جائے۔ تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ کیونکہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ ایک اکائی کی طرح ہیں، جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو لا محالہ دلوں میں فرق آ جاتا ہے، اور جب آپ دلوں میں فرق اس طرح آئے گا، رویے خود بخود بدل جاتے ہیں، اور جہاں پہ آپ کو قومی فائدے کی چیزوں پر یکجا ہونا ہوتا ہے، وہاں پہ پھر آپ ڈویژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ رویے نامناسب ہونے کے ساتھ ساتھ ملک اور قوم کے مفاد میں بھی نہیں ہیں۔
ڈاکٹر صاحبہ جو میں نے پوچھا کہ دیکھیں وہ آپ نے کہا عدم برداشت وہ اپنے، لیکن عدم برداشت شہریوں کے لیے یا ایک عام بندے کے لیے کون، وہ تو ہم تو سب آپ لوگوں پولیٹیشنز کی جی طرف رکھتے ہیں، جی پولیٹیکل پارٹیز ہی لیڈ کرتی ہیں. جی اگر پولیٹیکل پارٹیز شہروں میں تو چلیں کوئی موٹر سائیکل پر کسی کی ٹکر ہو گئی اور وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ایک دوسرے کو جو ہے گالم گلوچ کر لیں اور لڑائی عدم برداشت کریں، چلیں کوئی ہے. لیکن اگر اسمبلی کا ایک ایسے فورم ہے وہاں کوئی پولیٹیکل کارکن نہیں ہے، جی وہاں کوئی ایکٹیوسٹ نہیں ہے، وہاں وہ بندہ جس کو 50,000 40,000 20,000 30,000 لوگوں نے ووٹ کیا، اگر اس کا یہ رویہ ہوگا تو معاشرے میں اس کا اثر امپیکٹ کیا ہوگا؟ جو وہاں پارلیمنٹیرینز آ رہے ہیں وہ معاشرے کا ہی نمائندہ ہے. معاشرے کے جو رویے ہیں ان کا عکاس وہی ہے وہاں پہ، اور جب وہ ہاؤس میں آتا ہے اور اس طریقے کے رویے رکھتا ہے تو پھر یہ ایک وشس سائیکل شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ وہی رویہ پھر لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نمائندے اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں، ان کا رویہ اس طریقے سے ہے دوسرے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ یا دوسری پارٹیز کے ساتھ، ہماری پارٹی کے جو لوگ ہیں افراد ہیں ان کا اس طریقے کا رویہ ہے. پھر وہ واپس معاشرے میں جاتا ہے اور پھر اسی طریقے سے وہ واپس ریپرزنٹیٹیوز میں آتا ہے. لیکن کہیں تو سائیکل کو توڑنا ہے نا. بالکل توڑنا ہے، اور اس میں تو میرا خیال ہے لوگوں کو خود ہمت کرنی پڑے گی کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں اور صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ ایک جو سیاسی اپ برنگنگ ہوتی ہے یا آپ کی ایک سیاسی پولیٹیکل آپ کی گرومنگ ہوتی ہے، جب تک وہ میرا خیال ہے جو اب نئے آنے والے ممبران ہیں بہت کم ایسے ہیں جو کہ وہ اس کلاس کی پولیٹیکل گرومنگ ہے ان کی جو کہ ضرورت ہے ہمیں اس وقت پاکستان میں. لیکن چلیں ایک اور سوال میرا، میں دوسرے طریقے سے، آپ بھی تو پارلیمنٹ کی ممبر ہیں نا، جی تو آپ کی طرف سے یہ رویہ کیوں نہیں؟ حالانکہ آپ بھی اسی معاشرے میں سے آئی ہیں. جی وہ دیکھیں آپ کا خاندان، آپ نہیں تو آپ کے بھائی کو لوگوں نے ووٹ دیا ہوگا جی وہ بالکل الیکشن، تو لوگ تو وہی ہیں، وہ کیوں بالکل. اس طرح رویہ نہیں کرتے؟ پھر یہاں پہ وہی پولیٹیکل پولرائزیشن والی بات آ جاتی ہے کہ جی پولیٹیکل پولرائزیشن جو آ رہی ہے. اور پھر ایک چیز اور بھی ہے، ہم شاید اپنے رویوں کو اپنی دلائل سے ثابت نہیں کر سکتے، اپنی بات چیت سے ثابت نہیں کر اور سکتے، دوسرے کے جو پوائنٹ آف ویو اس کو سننا بھی سننا نہیں نہیں چاہتے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ہم صرف ری ایکٹیو رسپانس پہ چلے جاتے ہیں اور ہم ایک انڈرسٹینڈنگ رسپانس پہ نہیں جاتے. تو ہم جب اس طریقے کا رویہ رکھتے ہیں تو بالکل حقیقت ہے کہ ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے. کل جو یہ مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہوا تو بحیثیت پارلیمنٹیرین ہم بھی شرمندہ ہیں اس رویے پہ کہ وہاں پہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ملک کا ایک ہائیسٹ فورم ہے اور قابل تقدس ہے وہ ایوان. لیکن ہمارے ہاں اور اس سے پہلے انفارچونیٹلی بھی اچھا مزے کی بات ہے ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک ایسا رویہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کے بالکل نیریٹو میں آگے، جی میں آپ روکوں گا اس پہ. انور رضا نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم انور رضا بھائی. تھینک یو ویری مچ، آپ نے وقت نکالا. اسلام آباد میں آپ کور بھی کرتے رہے، کل جو جوائنٹ سیٹنگ تھی اور اس میں جب خطاب تھا پریزیڈنٹ، پہلے تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو ایک رویہ تھا اپوزیشن کی طرف سے، کیا یہ مناسب رویہ ہے کہ آپ ہلڑ بازی کریں، فکرے کسیں، کسی کو بات نہ کرنے دیں، کوشش کریں کہ اس خطاب کو آپ بند کروا دیں؟ کوئی اس طرح کی یہ کیا زیب دیتا ہے اسمبلی کے جو ممبران ہیں؟ بہت شکریہ شہزاد ذوالفقار صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. یہ بات بالکل درست ہے کہ ہم نے پہلے بھی پارلیمنٹ میں دیکھا کہ ایسی روایات کبھی بھی نہیں رہی. معاملہ ہاتھا پائی تک بھی گیا، گالم گلوچ ہوئی، سب کچھ ہوا، لیکن یہ پہلی مرتبہ تھا کہ آپ اپنے ساتھ ایک ہارن لے آئے، باجے لے آئے اور آپ اسپیکر کے تاج کے سامنے، بلکہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے جا کر آپ اس طرح کی گفتگو کریں. دیکھیے اگر آئینی اور اگر آپ پارلیمانی روایات کی بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سخت سے سخت بات آپ اپنی تقریر میں کرتے ہیں پارلیمانی روایات کے مطابق. ایسا ہم نے بہت کم دیکھا کہ اس طرح کی جو سچویشن ہے، اور وہ بھی جب ملک کے اس طرح کے حالات ہیں تو آپ اپنی اپوزیشن کیجئے، ضرور کیجئے، آپ کا آئینی حق ہے. لیکن بدتمیزی میں اور آپ کی اپوزیشن میں دو مختلف چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے اپنی بات کرنی ہے. دیکھیے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات اگر آپ مجھے اجازت دیجیے کہ جو سروسز چیف ہے، چونکہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں، کوئی بھی سروسز چیز اس لیے نہیں اس اجلاس میں آیا، پارلیمانی سال کا آغاز ہونا تھا جس سے پریزیڈنٹ خطاب کرتے ہیں، انہیں پہلے سے ہی انٹیلیجنس اطلاعات تھی کہ اپوزیشن اس پہ سخت رویہ اختیار کر سکتی ہے. دیکھیے یہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا پارلیمانی آغاز ہو رہا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کمانڈر ان چیف ہوتے ہیں فورسز کے اور فورسز کے جو سربراہان ہیں وہ اس میں موجود
नहीं थे। दूसरी बड़ी सुखी की बात यह है कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आपके पार्लियामेंट के इजलास में मौजूद थे और आपकी अपोजिशन का ये रवैया था कि वो खुद भी शायद इस बात पर उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोगों ने कैसा रवैया इख्तियार किया हुआ था। आपको बात का हक है, आपको अपोजिशन का हक है, इश्यूज पर बात कीजिए, अगर आपने कोई बात करनी है सख्त से सख्त बात कीजिए, पार्लिमानी अल्फाज का चुनाव कीजिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस तरह से आप ये समझें कि आज हम अगर बेतौकीरी करेंगे पार्लियामेंट की तो कल कोई बाहर से बैठे लोग इसकी तौकीर करेंगे। देखिए, हम बाहर बैठे लोग जो आम लोग हैं वो ये बात पहले से कहते हैं कि ये डिबेटिंग क्लब है और ये इशराफिया का क्लब है। यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे होकर आते हैं वो आवाम की बात तो उस वक्त तक करते हैं जब तक इंतखाबात नहीं होते। तो ये बातें इस बात की गमाजी करती हैं, ये इसको हकीकत का रूप देती हैं कि अगर आप इस तरह पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं तो फिर पार्लियामेंट का माहौल इसी तरह रहेगा। दूसरी बात, इसमें स्पीकर जो कौमी असम्बली होते हैं, हमने माजी में भी देखा था कि सरदार अयाज सादिक ने हमेशा अपोजिशन को ज्यादा वक्त दिया था और हमेशा हुकूमती बेंचेस का ये गिला भी रहा। ये उनका भी एक काम था, वो कस्टोडियन होते हैं कि वो इस माहौल को खुशगवार करें। लेकिन अगर अपोजिशन ने ये तय कर लिया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तय किया हुआ है कि उन्होंने किसी तरह भी पार्लियामेंट को चलने नहीं देना, तो मैं समझता हूँ इससे जमहूरी रिवायात को तो नुकसान पहुंचेगा ही, आपकी जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन इससे जो सियासी जमातें हैं उनको भी और इस निज़ाम को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अपोजिशन कीजिए, लेकिन आप अदब के दायरे में रहकर आप इखलाकियात को मद्देनजर रखिए, क्योंकि इससे आप देखिए कि आपके मुल्क का वकार जो है वो मजरूह होता है। पार्लियामेंट जो आप बालादस्त इदारा कहते हैं वो आपकी बेतौकीरी होती है। आम आदमी इस बात पर सोचने पर, ये कहने पर मजबूर होता है कि ये लोग अशराफिया जो है अपने आप को तो ठीक रखते हैं लेकिन आवाम की रिलीफ के लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं करते, आवाम को सहूलियात देने के लिए कुछ भी नहीं करते। तो इससे ये तासुब जाता है जो इन सियासी जमातों के लिए और इस निज़ाम के लिए दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल अपोजिशन के लिए भी नहीं, क्योंकि जमहूरियत में हुकूमत और अपोजिशन एक गाड़ी के दो पहिए हैं और अगर एक पहिया इस तरह करेगा तो मैं समझता हूँ कि निज़ाम नहीं चल सकेगा और उसका नुकसान आवाम को तो होगा ही होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान जो है वो सियासी जमातों को होगा। इसलिए अनवर रजा साहब ये बताएं कि आप लोग पार्लियामेंट में मौजूद होंगे, जो हमारे जो साथी मौजूद थे, किसी ने पूछा इजलास के बाद जब ये खत्म हो गया कि आपका ये रवैया कितना डैमेज करता है पार्लिमानी रवायात को, नॉर्म्स को, कोई उनमें कोई पछतावा किसी मेंबर में? नहीं, अब किसी मेंबर में कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो इस बात पर क्लेम करते थे, ये इल्जाम आयद करते थे कि अगर हमारा मैंडेट चोरी किया गया है तो हमें ये हक है कि हम पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का और इससे ज्यादा सख्त जो है वो एहतजाज करें। आपने देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने 2 मेंबरान जो हैं उनकी एक सेशन के लिए जो मेंबरशिप है उसको सस्पेंड किया है। उसका मकसद क्या है कि आइंदा ऐसे वाकयात को रोका जा सके और अपोजिशन को ये बावर करवाया जा सके कि आपने पार्लियामेंट के माहौल को, जहां हुकूमत की बेंचेस की ज्यादा जिम्मेदारी है, आपकी भी किसी ना किसी हद तक कोई जिम्मेदारी है कि आप इस माहौल को बेहतर कर सके। इसीलिए ये जो सजा का तस्वुर है वो दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि अपोजिशन अरकान जो थे, ना तो उनमें कोई निदामत थी, ना कोई शर्मिंदगी थी और ना ही वो इस बात पर उन्हें कोई शर्मिंदगी थी कि उन्होंने ये अपोजिशन ने जो माहौल खराब किया है, और उनका बल्कि यही कहना था कि हम आइंदा भी इससे सख्त एहतजाज करेंगे। बल्कि ये स्टेटमेंट कई टीवी चैनल पर भी आपने देखा, कई जो पार्लियामेंटेरियंस हमने दिया। यही वो रवैये हैं जो जमहूरियत को कमजोर करते हैं, जो इस निज़ाम में किसी को पेनिट्रेट करने का मौका फराहम करते हैं। हमें नहीं बल्कि इन सियासी जमातों को सोचना होगा जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पेस खोते चले जा रहे हैं कि अगर आपने पार्लियामेंट की इज्जत और तौकीर करवानी है तो फिर आपको इसकी रवायात को भी मलहूज़े खातिर रखना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो इसकी इज्जत और तौकीर की बात जरूर करें लेकिन अमलन आप इसके बरक्स करें। आपने देखा कि जिस तरह पार्लिमानी साल का आगाज हुआ है कि आप समझते हैं कि आइंदा भी इस पर यही माहौल होगा। बिल्कुल, क्योंकि अपोजिशन अरकान इससे भी ज्यादा सख्त एहतजाज करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा लीडर अगर जेल में है और हमारा मैंडेट चोरी किया गया है तो हम पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी इसी तरह का एहतजाज करेंगे और इस निज़ाम को चलने नहीं देंगे। अनफॉर्चुनेटली अगर यही रवैया रहा अपोजिशन का तो मैं समझता हूं कि आपका निज़ाम मजीद कमजोर होगा और आपकी सियासी जमातें मजीद अपना स्पेस खोती चली जाएंगी। अनवर रजा साहब, आप हमारे साथ रहें प्रोग्राम में कुछ देर के लिए। सलीम जो है बैठे हुए, मैं इनसे भी पूछता हूँ। सलीम शाह साहब, आपने डॉक्टर साहब की भी बात सुनी और आपने अनवर रजा साहब की भी बात सुनी। एक रवैया है, उस रवैये को आप किसी हद तक एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज का मतलब यह है कि आप किसी पर जो है हुलटबाजी कर कोई इस तरह या बाजे ले आए जैसे वो कह रहे हैं और उसमें फॉरेन डिग्नेटरीज बैठे हों। क्या रवैया, आप शो क्या करना चाहते हैं? इससे क्या हुकूमत पर कोई असर पड़ेगा या प्रेशराइज करना चाहते हैं आप? क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया।
دونوں جو آپ کے پینلسٹ ہیں انہوں نے جو بات کی ہے دیکھیں پوری انہوں نے انور رضا صاحب تو کیونکہ خود موجود تھے انہوں نے آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا. ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ پارلیمنٹیرین ہیں اور اب بھی منتخب ہوئی ہیں, اس سے پہلے بھی منتخب ہو کر آئی ہیں, اور انہوں نے بھی بتایا کہ وہ ایز اے پارلیمنٹیرین اس رویے کی وجہ سے شرمندگی محسوس کرتی ہیں کہ ایک پارلیمنٹیرین جو کہ عوام کا ووٹ لے کے آتا ہے, دیکھیں عوام اس سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کی ریپرزنٹیشن کرے گا, اس کو جا کے نمائندگی کرے گا اس کی. یہ نہیں ہے آپ جا کر ان کے جو ووٹر ہیں ان سے بھی پوچھیں, آپ وہ یہ نہیں چاہیں گے جو کچھ ہو رہا ہے, جو کل ہوا. دیکھیں ماضی میں بھی ایسا ہوا, دو پارٹیوں کی درمیان یہ 90s کے زمانے میں اس طرح ہوا, لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوا کبھی. لیکن ان سیاسی پارٹیوں نے محسوس کیا اس بات کو کہ یہ غلط رویہ ہے ہمارا, اسی لیے آپ نے دیکھا یہ امپورٹنٹ ہے کہ کم از کم اس کے سربراہ نے یا اس کے ذمہ دار لوگوں نے اس رویہ کو نوٹس لیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح نہیں ہوگا. دیکھیں انہوں نے نوٹس اس بات کو محسوس کیا کہ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بہیو کرنا چاہیے, وہ عکاسی کرتی ہیں, مطلب وہ لوگوں کو جو ان کے ووٹر ہوتے ہیں یا جو قوم کے لوگ ہیں پاکستانی ہیں وہ ان سے سیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ان کی پریزنٹیشن کر رہے ہیں, ان کا رویہ کیا ہوگا, کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے محسوس کیا, اور آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو تھی انہوں نے میثاق جمہوریت سائن کیا, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ اس قسم کی جو ایک دوسرے کے خلاف جو ہم ری ایکشن دیتے ہیں وہ نہ ہو, اور جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے. ہم اس چیز کے علاوہ دیکھیں اب کیا صرف پاکستان میں صرف ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے کہ ایک پارٹی کے سربراہ جو ہیں وہ جیل میں ہیں, ان کے اوپر الزامات ہیں, وہ کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, ان کے کیسز چل رہے ہیں. عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی, عدالت ان کے بارے میں عدالت نے ان کو سزا دی ایک دو کیسز میں, اب وہ پھر عدالت میں گئے ہوئے ہیں. عدالت جو بھی فیصلہ کرے, تو بات یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ رویہ اختیار کر کے ہمارے ملک میں یہ بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں کہ جناب آپ جو ہے جوڈیشری کو انڈر پریشر لا رہے ہیں, تو یہ بھی ہے جوڈیشری کو انڈر پریشر لانے والی بات ہے. آپ جو ہے اس طرح کا رویہ اختیار کریں, اور دیکھیں جو صدر مملکت ہوتا ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے, اور جو فارن ڈپلومیٹس میں کل دیکھ رہا تھا ٹی وی پر, یعنی ان کا جو باڈی لینگویج ہے, ان کا جو چہرے پہ تاثرات تھے, وہ حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کس قسم کی جو ہے کس قسم کا رویہ ہے. آپ بالکل آپ کا حق ہے کہ آپ جو احتجاج کریں, آپ کو آئین حق دیتا ہے, لیکن اس کا جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کی بات کو اکوموڈیٹ, میں آپ کی بات کو سنوں, آپ میری بات کو سنیں, آپ تسلیم کریں یا نہ کریں لیکن سنیں ضرور. تو جب صدر مملکت جو ہے وہ پارلیمانی سال شروع ہو رہا ہے, ہر سال پریزیڈنٹ خطاب کرتا ہے اس سے, اور پریزیڈنٹ زرداری جو ہیں وہ پہلے بھی پریزیڈنٹ رہے, انہوں نے پہلے بھی خطاب کیا, اور یہ 8ویں مرتبہ تھا, انہوں نے 7 مرتبہ خطاب کیا, اور یہ 8ویں مرتبہ وہ خطاب کر رہے تھے. تو سننا چاہیے ان کو, انہیں سنیں. دیکھیں ان کا خطاب بہت بیلنس تھا اس لحاظ سے کہ انہوں نے صرف حکومت کی بات نہیں کی, انہوں نے سب کو, انہوں نے اپوزیشن کو بھی یہ کہا اور حکومت کو بھی یہ کہا. اسی موضوع پہ ابھی ہم اس پہ آتے ہیں, رویہ تو جو ہم نے ڈسکس کر لیا. میں ڈاکٹر صاحب پھر آپ کے ساتھ طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب خطاب میں جو ایک کلیئر میسج تھا, ایک تو ریکنسلیشن کی بات, مفاہمت کی بات, قومی ایشوز پر وہ کہتے ہیں قومی سوچ ابھارنے کی بات, کہ سب پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, سب کو قومی سوچ کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے, ان کو آگے بڑھانا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اس وقت ہم بھی یہی محسوس کرتے ہیں کہ ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم بحیثیت قوم سوچنا شروع کریں, اور صرف ایک سیاسی کارکن یا ایک سیاسی ورکر کے طور پر نہ سوچیں, کیونکہ ملک اور قوم کا مفاد اسی میں ہے کہ ہم ایک ہو کر نہ صرف سوچیں بلکہ کام بھی کریں. تو جب مفاہمت کی بات آتی ہے تو ملکی جتنے بھی آپ کے ایشو, جتنے بھی ہمارے پرابلمز ہیں, اس وقت ہمیں اس کے لیے کوئی آرگنائزڈ قسم کا ایک پلان بنا کے ان کو ریزالو کرنا ہے. کیونکہ پاکستان اس وقت ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ مشکلات میں گھرا ہوا ہے, ابھی بھی مشکلات میں گھرا ہوا ہے, لیکن ایک گھر کی سلامتی تب تک ہی ہوتی ہے جب گھر کے مکین اس کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں اور قائم رکھنا چاہتے ہیں. تو جب گھر کے مکین ہی آپس میں اس طریقے کے رویوں میں الجھ جائیں گے تو پھر گھر تو لامحالہ کمزور ہوگا ہی ہوگا.
اور یہ کمزوری جو ہے وہ پھر جب ملک کی صورت میں ہم دیکھتے تو ہیں دشمنی وہ تو پھر خطرناک نہیں، تو دشمنی تو پھر گھر سے ہے، گھر والوں سے نہیں ہے نا. اگر گھر کو نقصان پہنچ رہا ہے، جی گھر بالکل کمزور ہو رہا ہے، تو جی دشمنی تو پھر گھر والوں سے زیادہ جو ہے دشمنی آپ گھر سے کر رہے ہیں، جی یہ تو جس پھر میں آپ خود بھی رہ رہے ہیں. خود بھی رہ رہے ہیں. اور یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں یہ سمجھ جانے کی ضرورت ہے کہ ہم سب اس ملک سے ہیں، اور اگر یہ ملک خدا نہ خواستہ کسی ایسی بڑی مشکل سے دوچار ہوتا ہے تو پھر ہمارا بھی وجود نہیں رہے گا. تو میرا خیال ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت ہم سب بجائے یہ کہ کسی ایک کمپٹیشن میں جائیں، ہم کوآپریشن کی طرف جائیں اور مل جل کر جو ہے اپنے ملک کو مسائل سے نکالیں. تو ڈاکٹر صاحب اب اس ماحول میں جو پریزیڈنٹ صاحب کا ایک میسج تھا، اور شاید اس سے پہلے ایک رویہ تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا سافٹ کارنر ہے اپوزیشن یا آزاد اراکین یا پی ٹی آئی کے ساتھ. اب تو وہ دروازے بھی ختم ہو گئے ہیں، جب وہ خود بھی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، وہ خود چاہتے ہیں کہ قومی ایشوز پر اکٹھے ہوں، جی تو اب تو وہ دروازے بھی بند ہو گئے. جی ایسا ہے، لیکن دیکھیے میں پھر دوبارہ بات یہ اپنی دہراؤں گی کہ ہمیں ملک کے مفاد کے لیے اور بحیثیت قوم سوچنا ہوگا. جب تک ہم بحیثیت قوم نہیں سوچیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمارا وجود خطرے میں ہی رہے مطلب گا. سب سے پہلے تو قومی سوچ ہے نا، سب سے پہلے اس کے قومی بعد سوچ، پھر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل اس کے بعد ہے ڈیفرنسز ہیں، اور اس ملک کے ہوگا تو آپ کی سیاسی جماعتیں اس میں ہوں گی نا. جب ملک کی سلامتی خطرے میں پڑے گی تو آپ کا وجود کہاں رہے گا. تو یہ چیز جو ہے ٹھیک ہے. ضرور سمجھنے کی بات ہے. انور رضا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں نا؟ انور رضا صاحب یہ بتائیں کہ پریزیڈنٹ کے خطاب کو آپ نے غور سے سنا بھی، اور آج کے جو اخبارات میں چھپے ہیں، اس خطاب کو کیسے آپ دیکھتے ہیں کہ قومی سوچ کی بات وہ کر رہے ہیں، مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، جو میرے خیال میں آج اس سیاست میں، ہمارے جو موجودہ سیاست میں زیادہ ضرورت ہے مفاہمت کی. جی بالکل، دیکھیے یہ بڑی امپورٹنٹ خطاب تھا، پارلیمانی سال کا آغاز تھا، اور جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے انہوں نے یہ میسج دینا تھا کہ ہمیں مفاہمت کی طرف بڑھنا ہے، کیونکہ ملک کے جو حالات ہیں وہ متقاضی ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے نظریات، اپنے اختلافات اور اپنی سیاست کو ایک طرف رکھنا ہے، اور آپ نے منیمم قومی ایجنڈے پر اکٹھا ہونا ہے. اور وہ کس صورت ممکن ہوگا؟ اسی صورت ہوگا کہ جب آپ قومی ایجنڈے پر ایک ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تمام چیزوں کا احاطہ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی، اس لیے بھی کرنا ضروری تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
انور رضا صاحب آپ نے وقت نکالا, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ. سلیم شاہ صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی اور انور رضا بھی اس پہ بات کر رہے تھے, اور جو آپ نے سٹارٹ کیا تو میں نے کہا اس پہ جاتے ہیں کہ ان کے خطاب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے یہ کہا کہ ان کا خطاب جو تھا وہ ایک بیلنس خطاب تھا. یہ نہیں تھا ون سائیڈڈ جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ آپ نے صرف حکومت کی تعریف کی ہے. کوئی آپ نے ان کو حکومت کو یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا ماضی میں یہ کہ جناب آپ نے یہ کرنا ہے. آپ صرف یہی بات کرتے رہے کہ پوزیشن یہ بات ہوتی رہی. لیکن صدر زرداری نے جو کل خطاب کیا اس میں انہوں نے اس طرح کرٹیسائز نہیں کیا اپوزیشن کو بھی, انہوں نے دونوں کو یعنی گورنمنٹ کو بھی, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز کی گورنمنٹ ہے, اور اپوزیشن کو بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ حالات جس قسم کے ہیں, ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں, جس صورتحال سے ہم گزر کر آگے جا رہے ہیں, تو ہمیں وہ ایک راستہ پیدا کرنا پڑے گا. اب اس راستے کو پر چل کر ہم جو ہے نا اس بحران سے باہر نکل سکتے ہیں. اور سب سے بڑا بحران جو ہے وہ آپ کا معاشی بحران. لیکن اگر آپ معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہیں تو نہ آپ آزاد خارجہ پالیسی اپنا سکتے, نہ آپ جو ہے اپنا دفاع مضبوط کر سکتے, نہ آپ اور چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلے سوچنا چاہیے یہ. دیکھیں, بارہا یہ گورنمنٹ جب شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے گزشتہ 1.5 سال کے دوران, تب بھی انہوں نے کہا کہ مساق معیشت ہونا چاہیے. آئیں ہم بیٹھیں, ہمارا یہ سب کا ایک مشترکہ مسئلہ ہے, ہم معیشت پر بات کریں. تو زرداری صاحب نے بھی یہی مفاہمت کریں. زرداری صاحب نے یہی کہا کہ یہ دیکھیں یہ ہمیں ہمارا جو معاشی بحران ہے اس سے نکلنے کے لیے ہمیں مفاہمت کی راہ اپنانی ضروری ہے. اس لیے ہم نہیں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, اختلافات ہو سکتے ہیں, بہت اختلاف, لیکن اگر آپ اس کو دشمنی کی حد تک لے جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے. اور وہ ان کا جو بھی یہ بات کرتے ہیں ان کا جمہوری رویہ بھی نہیں ہے. اور وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ جمہوری پارٹی سے, تو وہ جمہوری پارٹی کا بھی جمہوری رویہ نہیں ہے. اس کے لیڈر کو چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو بتائے کہ جناب نہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ میں ہوں. جب تک آپ میں کا لفظ استعمال کرتے رہیں گے آپ کے لیے مشکلات ہوتی رہیں گے. جب تک آپ نے ہم کا لفظ استعمال نہیں کیا, ہم کا صیغہ استعمال نہیں کیا, تو آپ جو ہے وہ چیزوں کو آگے نہیں لے جا سکتے. آپ کو ہم کر کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا. بیٹھیں, مذاکرات کریں. اور زرداری صاحب نے یہی کہا کہ بیٹھیں, سارے بیٹھ کر. ٹھیک ہے, اختلاف ہوتے ہیں, بہت زیادہ ہوتے ہیں, لیکن جب آپ بیٹھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں. اور آہستہ آہستہ سب سے بڑا وہ ہے کہ آپ فرسٹ سٹیپ ہے کہ دیکھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پچھلی پارلیمنٹ تھی, جب 2018 کے الیکشن ہوئے, تو جو جس طرح کی باتیں آج اپوزیشن کے لوگ کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ دھاندلی ہوئی ہے, یہ اس وقت بھی تھا. اس وقت بھی لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ جناب یہ بہت زیادہ الیکشن دوبارہ بھی کرایا جائے, یہ مطالبہ بھی کیا. لیکن جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا, آپ دیکھیں اس پہلے اجلاس میں ہی شہباز شریف جو کہ اپوزیشن لیڈر تھے, انہوں نے آ کر مفاہمت کی بات کی. انہوں نے وہاں پہ تقریر میں اپنی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. بلاول بھٹو جو تھے وہ انہوں نے, اور زرداری صاحب نے بھی, کیونکہ وہ بھی اس پارلیمنٹ کے ممبر تھے, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ دیں گے اچھے کاموں میں. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسری طرف سے رویہ وہ ہاتھ تک ملانے کے لیے, پارلیمنٹ میں ہاتھ تک ملانے کے لیے تیار نہیں. تو یہ رویہ جمہوری نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے ٹھیک ہے. اب تو اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی جو ہمارا دوسرا موضوع ہے, گورنمنٹ تو فارم ہوئے کافی ٹائم ہو گیا, لیکن کابینہ میں دیری آئی. ڈاکٹر صاحب, آپ پارٹ آف کابینہ کا اجلاس ہوا, کیا ہدف کیا ہیں اور ہدف جو آپ کے, اور کافی ڈیلے بھی ہوا, تو اب ہوپ فلی سارے ڈپارٹمنٹ فنکشنل ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ. کیا تھا تو یہی ہے کہ اب ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ میرا خیال ہے ان دا کمنگ ویک سارے فنکشنل ہو جائیں گے, جو ورکنگ ویک سٹارٹ ہو رہا ہے منڈے سے. اہداف کیا ہیں؟ اہداف تو دیکھیے سب ممبران اور کیبنٹ کے ممبران جتنے ہیں, سب کا ایک بات پہ اتفاق ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں بلوچستان کو بحیثیت صوبہ آگے لے کے جانا ہے, اور جو یہاں کے مسائل ہیں ان کو ایک بڑے منظم انداز میں ہم نے ان کو ریزالو کرنا ہے, ان کا حل تلاش کرنا ہے, اور مل کے ہم نے جو ہے کوشش کرنی ہے کہ یہ جتنے مسائل اب تک ہم فیس کرتے آ رہے ہیں بلوچستان میں, ان سے آہستہ آہستہ جو ہے صوبے کو نکالا جائے, ایک گڈ گورننس قائم کی جائے یہاں پہ, اور لوگوں کے لیے فلاح اور ان کی بہبود کے لیے کام کیا جائے. ہمارا صوبہ میرا خیال ہے کہ واحد وہ صوبہ ہے جو ہر سال ہی ڈیزاسٹرز کی زد میں آتا ہے.
تو اس کے اوپر سب سے پہلا تو جو ایک سی ایم صاحب کا بھی کلیئر ویژن تھا کہ ہم جو ہمارے ڈیزاسٹر اسٹرکن ڈسٹرکٹس ہیں ان کی بحالی کے لیے کوشش کی جائے سب سے پہلے. اور انہوں نے تمام وزراء کو یہ ہدف دیا ہے کہ آپ سب اپنے آپ کو صرف اپنے حلقے تک محدود نہ رکھیں بلکہ پورے بلوچستان کے، کیونکہ آپ وزیر ہیں تو آپ جو ہے پورے تمام جتنے ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ان کی بحالی کے لیے کام کریں. تو فرق کوئی نظر آئے گا؟ پچھلے وزیر اعلیٰ تو 3 دن سوتے رہے، 4 دن سوتے رہے، وہ آپ لوگوں کی وزیر اعلیٰ تھے، لیکن کوئی فرق ہے اس آپ کو کوئی ہوپ ہے کہ یہ ان کی لیڈرشپ میں کوئی تھوڑا سا صوبے کو آگے لے جائیں گے؟ لا اینڈ آرڈر ہے، ڈیولپمنٹ ہے. بالکل ہمیں امید ہے کہ ان کی لیڈرشپ میں، کیونکہ جس طریقے سے کابینہ سے پہلے بھی وزیر اعلیٰ کام کرتے رہے ہیں اور بہت ایکٹیو رہے ہیں اور آن بورڈ ممبرز کو بھی رہے ہیں، تو اب تو ظاہر کابینہ بن گئی ہے اور سب کو انہوں نے آج پہلے دن ہی کہہ دیا ہے کہ جی جزا و سزا کا معاملہ سب کے لیے ہوگا. تو اس میں منسٹرز بھی ہیں اور منسٹرز کو جو ہے وہ اپنی پروگریس دکھانی ہوگی. یہ تمام اہداف انہوں نے سب منسٹرز کو بتائے ہیں اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں بلوچستان کے حالات جو ہیں وہ کافی بہتر ہو جائیں گے. تو ریلیف کا کام شروع ہو گیا ہے ویسے؟ جی ریلیف کا کام پی ڈی ایم اے کے تھرو تو کافی کام ہو رہا ہے ریلیف کا، اور اب وزراء کو بھی جو ہے یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ سب سے پہلے جو ہے وہ گوادر تربت اس سائٹ پہ وزٹ کریں گے اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے جو بھی بحالی کا کام ہوگا وہ دیکھیں گے. جی سلیل شاہ صاحب، کتنی امید ہے آپ کو کہ چیزیں جو ہمارے گورننس کا ایشو ہے وہ ہر وزیر اعلیٰ شروع میں ضرور کہتا ہے، اس کے بعد پھر وہ وزیر اعلیٰ پھر بیچارہ ہو جاتا ہے اور سارے ایم پی ایس کی طرف کے اس میں گر جاتا ہے اور کمزور سر ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان میں 70 کے الیکشن کے بعد سے آج تک جتنی حکومتیں بنی ہیں وہ کولیشن گورنمنٹ رہی ہیں. پہلی حکومت جو تھی نیشنل عوام پارٹی اور جے یو آئی کی تھی. ایک حکومت تھی جو کہ 1985 کا الیکشن ہوا تھا نان پارٹی بیس پہ، اس میں جام غلام قادر جو وزیر اعلیٰ تھے اور اس میں سبھی حکومت میں شامل تھے. اس کے علاوہ ساری حکومتیں، اس کے بعد جو حکومتیں بنی ہیں 70 کے بعد، آپ دیکھیں کہ وہ یہ نہیں ہے کہ 2 پارٹیاں بلکہ 6 پارٹیاں بھی. ایسا بھی ہوا کہ پوری جو اسمبلی جو ہے وہ حکومت میں ہے، وہ اپوزیشن میں. ایسا بھی ہوا. لیکن جب کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو پھر وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے بہت کمزور وکٹ پہ ہوتا ہے اور اسے ان مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں، جو پولیٹیکل تربیت جو ہے بہت ضروری ہے اراکین کی، تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ صرف میں یہ کہوں کہ جناب ڈپٹی کمشنر میری مرضی کا ہو، ایس ایچ او میری مرضی کا ہو، ایس ایس پی میری مرضی کا ہو. تو انہیں سوچنا چاہیے وہ پھر وہ ضلع کے لیے کیا کام کرے گا، وہ تو اسی کو پلیز. سارے بیوروکریسی جو ہے وہ اس کی خوشنودی میں لگے رہیں گے لوگوں کے لیے. بالکل ایسے ہوگا. دیکھیں، سب سے بڑی بات آپ نے جو گورننس کی بات کی، گورننس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گورننس شروع ہوتی ہے میرٹ سے. جب تک آپ میرٹ جو ہے وہ اپلائی نہیں کریں گے، آپ میرٹ کو اپلائی کریں، گڈ گورننس خود ہی ہو جائے گی. خود بخود. دیکھیں، بلوچستان کا ایک آئی جی ہے، یہ اس کا کرکٹ کہ وہ جناب کس کو کہاں پہ لگاتا ہے. یہ نہیں کہ میرا ایم پی اے جائے، منسٹر جائے کہ میرے علاقے میں اس کو لگائے. تو ایک تو ڈسپلن خراب ہو گیا. جب ڈسپلن خراب ہو گیا تو آپ کی گڈ گورننس تو وہیں پر ہی خراب ہو گئی. آپ نے میرٹ کو وہیں پہ قتل کر دیا اس کا، تو آپ گڈ گورننس کی گورننس میں. ابھی اس پہ جو ڈاکٹر صاحبہ بات کر رہی تھیں، اس لائن پر ہمارے ساتھ محمد یونس ہیں جو انچارج ہیں کنٹرول روم کے، ایمرجنسی کنٹرول روم کے. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو یونس صاحب. تھینک یو سر، تھینک یو. یونس صاحب، تھوڑا سا بتا دیں کہ کیا صورتحال کیا ہے، بارشوں کی کیا صورتحال، کتنے ڈیمیجز ہوئے ہیں، ڈیتھ ٹول کتنا رہا ہے، اور آگے ریلیف کا کام کس طرح جاری ہے آپ کا؟ جی، بلوچستان میں بارشوں کا جو سلسلہ تھا 12 اپریل سے سٹارٹ ہوا. اس سے پیشگی ہم لوگوں نے تمام ڈسٹرکٹس کو تیار رہنے کے لیے الرٹ جاری کیا تھا، ایڈوائزری. بارشوں کا سلسلہ مکران ڈویژن، کلاک ڈویژن، رخشان ڈویژن اور کوئٹہ ڈویژن میں زیادہ رپورٹ ہوئی. ریلیف اور ریسکیو کا آپریشن چل رہا ہے. گوادر، تسنی، جیونی، ان علاقوں میں اربن فلڈنگ رپورٹ ہوئی تھی، اور پی ڈی ایم اے کی طرف سے ڈی واٹرنگ پمپس، ہیوی مشینری اور ریسکیو ٹیمیں مختلف ڈسٹرکٹ میں ہم لوگوں نے موو کیے ہیں. ادھر ابھی تک ریسکیو اور ریلیف کا کام چل رہا ہے.
ٹریک ٹول جو ہے وہ اب تک بلوچستان میں مختلف واقعات میں مختلف ڈسٹرکٹ میں 15 رپورٹ ہوئے ہیں، جس میں 6 ڈیتھ کیسز اسکائی لائٹننگ کی وجہ سے، آسمانی بجلی گرنے کی وجہ سے اور چھتیں گرنے کی وجہ سے. اس کے علاوہ کل چمن ڈسٹرکٹ میں 5 بندے پانی میں گاڑی میں جا رہے تھے، وہ سیلابی پانی میں بہہ گئے تھے. تو انتظامیہ اپنے سے کا کام کر رہی ہے. ریلیف اور ریسکیو آپریشن مختلف ڈسٹرکٹ میں اب بھی چل رہا ہے، اور جو اسٹیگننٹ واٹر ہے، سیلابی جو پانی کھڑا ہے مختلف علاقوں میں اربن فلڈنگ کے، ان میں بھی ہماری ٹیمیں مختلف سائٹس پہ اب بھی کام کر رہے ہیں. تو یونس صاحب، یہ ڈاک کا ایریا جو ہے، نوشکی کا جو ایریا ڈاک ہے، جو ایک بارڈرنگ ایریا ہے افغانستان کے ساتھ ملتا ہے، آج آپ کی ٹیمیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی گئیں وہاں پر. کچھ اطلاع ہے کہ اس میں کیا کوئی ڈیتھ کیسز ہیں یا کیا اس میں ڈیمیجز کیا ہیں؟ جی، ڈاک کا جو علاقہ ہے ڈسٹرکٹ نوشکی کے 2 یونین کونسلز اس پانی سے افیکٹ ہوتے ہیں جو افغانستان سے سیلابی پانی آتا ہے. وہ موسٹلی 2 یونین کونسلز ہیں، انام بوستان اور ڈاک، ان کو افیکٹ کرتا ہے. راستے تھوڑا سا بلاک ہے. باقی ہمارے 2 ریسکیو ٹیمیں اور ایکسیویٹرز، اس کے علاوہ بوٹس بھی ہم لوگوں نے ڈسپیچ کیے، کشتیوں کے ذریعے بھی ہماری ٹیمیں ادھر کام کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیف پہنچائی جائے. اور ٹیموں کی یہی کوشش ہے کہ جو پانی میں پھنسے ہوئے کو ریسکیو کیا جائے اور ان کے لیے سامان پہنچایا جائے. آج ہمارے ڈائریکٹر جنرل صاحب اور دوسرے افسران بھی ڈاک کے وزٹ پہ ہیں. تو یونس صاحب، یہ آنے والے دنوں میں کیا فور کاسٹ کیا ہے؟ آپ نے کوئی وارننگ یا الرٹ جاری کیا؟ جی بالکل، 2 اسپیلز گزر گئے، ایک 12 سے 16 تک تھا اپریل کے، اور دوسرا 16 سے 19 تک، یعنی آج کے دن تک. اور آج کے بعد نیکسٹ جو کمنگ 24 اور 48 آورز ہیں، اس میں بہت کم بارشوں کا چانسز ہے 3 دنوں تک. باقی 24 کے بعد تھوڑا بہت پریڈکشن ہے. اس کے لیے ہم لوگوں نے پیشگی تمام تیاریاں مکمل کی ہے تاکہ لوگوں کو اویئرنیس دیا جائے تیاریوں کے حوالے سے، اور لوگوں کو آگاہی دیا جائے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں. بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، بہت شکریہ. آپ جو بات کر رہے تھے جی ایڈ کروں. دیکھیں، جو آپ نے ڈاک کی بات کی اور انام بوستان کی، دیکھیں یہ پانی جو ہے یہ یہاں کا پانی ہے جی. یہ کوئٹہ میں جو بارش ہوتی ہے، کوئٹہ میں بہت بارش ہوئی ہے ان دنوں. پھر اور چند ایک اور برساتی نالے ہیں جن کا پانی بور نالے میں جاتا ہے. بور نالہ جو ہے وہ جاتا ہے افغانستان، اور افغانستان سے وہ واپس آ کر داخل ہوتا ہے ڈاک میں. بے شک وہاں ڈاک میں چاغی میں بارش نہ، اور غالباً یہ پھر زنگی ناوڑ میں آ کے گرتا ہے. وہ جی وہاں پہ بھی جاتا ہے. یہ جو ہے بے شک وہاں پہ بارش نہ ہو، لیکن آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہاں پہ سیلاب آ گیا ہے ڈاک میں، اور مل کا علاقہ بھی وہاں پر ہے، یہ انام بوستان کا علاقہ بھی ہے، انام بوستان کے بارڈر پہ ہے، تو ظاہر وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو برج عزیز ڈیم ہے وہ آج تک اسی وجہ سے نہیں بن سکا، کیونکہ اس پانی کو جو جب برج عزیز ڈیم بن رہا تھا، پلان ہوا، تو افغانستان نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ پانی جو ہے، جو آتا ہے پانی، اسے آپ روک نہیں سکتے. تو برساتی پانی ہے، یہ سے آباد ہوتی ہے، یہ دریا کا رخ جدھر بھی ہوتا ہے اس کو روک نہیں سکتے آپ، تو وہ وہاں سے ہو کے آتا ہے، تو اس لیے اس کو وہاں پہ بھی ڈیم نہیں بنایا گیا، اور افغانستان نے بھی اس کو وہاں پہ اپنا نہیں بنایا، وہ پانی واپس پاکستان میں آتا ہے. بہت ایسا نہیں ہے، بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں. ان کے پاس شاید انہوں نے 15 لوگ بتائیں، لیکن 17 لوگ جو ہیں وہ شاید 2 لوگ جو وہ تصدیق. دیکھیں، ہمارے آپ کے پاس خبر ہوتی ہے، پہلے پہنچ جاتی ہے، وہ تو ڈسٹرکٹ جو مینجمنٹ ہے جب تک تصدیق نہ کرے آپ کو. مطلب ہے کہ ہم نے اگر چھاپی ہے 17 تو تصدیق کر کے چھاپی ہے، اور 15 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں اس میں. کل جیسے کہ چمن میں آپ نے دیکھا کہ 7 لوگ جو تھے، وہ 2 بچے تھے اس میں، اور باقی خواتین تھیں 5. وہ گاڑی کو لے گئے اس میں سیلاب کے پانی میں، فلڈ میں وہ بہہ گئی گاڑی. باقی یہ ہے کہ دیکھیں، انہوں نے بتایا کہ کام جو ہے پی ڈی اے میں، لیکن لوگوں کو پی ڈی اے میں سے تھوڑی سی شکایت ہے کہ لیٹ ریئیکشن جو ہے نا ان کا، وہ تھوڑا. دیکھیں، اس کے لیے جب تک آپ ضلع کی بنیاد پہ، ضلع نہیں تو کم از کم ڈویژن کی بنیاد پہ آپ پی ڈی ایم اے کے آفیسز قائم نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ انہوں نے کیا ویئر ہاؤسز بنائے وہاں پر. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کا جو اتنا بڑا ایریا ہے، لیکن آج بھی سر جو کچھ بھی کہیں سے جاتا ہے کوئٹہ سے جاتا ہے، تو کوئٹہ سے وہاں پہنچ، ابھی آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کیا جیسے کیا ہے، لیکن وہاں اس طرح نہیں پہنچتا وہ.
آپ یہ دیکھیں یہ ہرنائی میں بڑا زلزلہ آیا تھا, آپ نے سامان اور کیا, روڈ ختم ہو گئی تھی, آپ کا سامان ہی نہیں پہنچ سکا. تو اس کو بہت زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے, اسے زیادہ منظم کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو جو آپ ضلع میں آپ کے اور جو آپ کے ڈویژن میں ان کو جو والنٹیئرز ہیں ان کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح آپ نے لوگوں کو ریسکیو کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے جو ہے نا لوگوں کو بھرتی کر لیا, کیونکہ ہمارے ہاں تو دیکھیں پولیٹیکل حکومتیں آتی ہیں تو ان کا ایک یہ بھی وہ ہوتا ہے کہ جناب سیاسی بنیادوں پہ جس مرضی کو بھرتی کر. ڈاکٹر صاحبہ سلیم صاحب تو دیکھیں شکایت کر رہے ہیں کہ دوسرے, لیکن یہ ہے کہ آپ کے علم میں بھی ہوگا ڈویژنل لیول پر انہوں نے کچھ قائم کیے ہیں, کیونکہ کافی سیکھا ہے انہوں نے. پی ڈی ایم میں شروع میں قائم ہوئی تھی تو اس وقت واقعی یہاں سے جاتا تھا راستے میں, یہ 2022 میں انہوں نے کافی چیزیں جو پہنچائی ہیں وہ اسی ڈسٹرکٹ اور ڈویژن سے پہنچائی ہیں. اسی طرح ایسا ہی ہے, کیونکہ پی ڈی ایم میرا خیال ہے بلوچستان میں سب سے آخر میں پی ڈی ایم اے کا ڈپارٹمنٹ یہاں پہ بنا تھا, اور جب سے بنا ہے آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ شروع میں تو کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس, اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیکھ بھی رہے ہیں اور سہولیات بھی آہستہ آہستہ ان کے پاس بڑھتی جا رہی ہیں. پہلے بالکل یہی تھا, اور اب بھی کچھ ڈسٹرکٹس میں ایسا ہی ہے کہ کوئٹہ سے ہی چیزیں بھیجی جاتی ہیں جس میں جانے میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو جو چیزیں اب سیکھی جا رہی ہیں اس کے مطابق وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی ڈسٹرکٹس کس طرح کے ڈیزاسٹر سے جو ہے دو چار ہوتے ہیں, کس طرح کی وہاں پہ قدرتی آفات آتی ہیں. جیسے کچھ جگہیں جہاں پہ زلزلے زیادہ آتے ہیں وہاں پر ایسی مشینری پہنچا دی جائے کہ جو آپ کا جو ملبہ وغیرہ اٹھانے اور ریسکیو کرنے میں کام آتا ہے وہ وہاں پہ وہ مشینری ہونی چاہیے. سیلاب جن علاقوں میں زیادہ آتے ہیں وہاں پر کس طرح کی مشینری چاہیے. تو یہ میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ آگے آنے والے دنوں میں بھی ہم دیکھیں گے کہ امپروومنٹ آئے گی. ایکسپیرینس سے بندہ سیکھتا ہے اور چیزیں. ایک اور موضوع پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج صبح جو ہے وہ غیر ملکیوں پہ ایک حملہ ہوا, اور اس میں بروقت کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ایٹ لیسٹ اس حملہ آور کا جو ساتھی تھا, سہولت کار تھا, جو فائرنگ کر رہا تھا, اس کو بھی موقع پہ مار دیا اور خودکش نے اپنے سے اڑایا. تو اور آپ نے دیکھا کہ بہت افسوسناک ایک واقعہ جو چائنیز وہاں بشام میں ہوا تھا, اس کے بعد پرائم منسٹر میں کافی فل پروف انتظامات کے لیے گئے. تو آج پولیس کم از کم یہ تھی چکرنا تھی, ورنہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا جاپانیز کو. جی بالکل بر وقت آج کارروائی کی. ہمارے ساری لا انفورسنگ ایجنسیز جتنی ہیں وہ میرا خیال ہے وہ بھی اب الرٹ ہو چکی ہیں اس طرح کے واقعات کے حوالے سے, اور ہمارے جو جوان ہیں چاہے وہ جس بھی فورس سے ہوں وہ بالکل جو ہے بہت زیادہ اب پرومپٹ ایکشن کی طرف چلے جا رہے ہیں. اور آج کی جو کارروائی تھی وہ ایک کامیاب کارروائی تھی کہ اس میں جو ہمارے غیر ملکی مہمان تھے وہ بچ گئے, وہ محفوظ رہے. ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز والے تھے, ہمارے جوان سارے, وہ بھی محفوظ رہے, اور جو حملہ آور تھے ان کو جو ہے وہ بروقت جو ہے ان کو ختم کر دیا. جی شاید آپ نے بالکل جو واقعہ ہوا ہے وہ اس سے حوصلے پست ہوں گے ان لوگوں کے. جاپانی تھے بیسیکلی, یہ جاپان ہی وہاں پہ یہ لانڈی کے علاقے میں جو ہے وہ کسی پروجیکٹ پہ کام کرے, انجینئر تھے یہ, اور یہ جا رہے تھے اپنی سائٹ پہ. تو یہ واقعہ ہوا اور جو سوسائڈر تھا اس نے ایک سائٹ پہ آ کے اپنے آپ کو اڑایا, جس سے جو ہے ڈرائیور اور ایک گارڈ جو تھا وہ اس میں شہید ہو گئے. اور یہ بہت اچھا ہوا, اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کہ وہ جاپانی جو تھے وہ اور مٹی کے ڈھیر کے پیچھے جو ہے اس کو سہولت کار فائرنگ کر رہا تھا. اور پھر یہ کہ جو ہم نے دیکھی ہے فوٹیج دیکھی ہے مختلف, اس کے اوپر پولیس وہاں پہ پہنچ گئی. اس کے بعد پولیس نے جو ہے اپنی کارروائی کی, اور یہ مطلب ہے یہ نہیں پولیس اگر دیکھیں نا, پولیس اگر نہیں پہنچتی تو وہ سہولت کار جو ہے اللہ نہ کرے ان کو, تو جب ان کو شفٹ کیا جا رہا تھا اسی گاڑی سے دوسرے گاڑی میں تو وہ کچھ اپنی کارروائی بالکل کر سکتے تھے. لیکن یہ ہے کہ جو پرمپٹ ایکشن ہے پولیس کا, لا انفورسنگ ایجنسی کا, وہ ہمیشہ ایسا ہی ہونا چاہیے. ان کا جو ریئیکشن ٹائم ہے بہت کم ہونا چاہیے. انہیں فوری طور پہ پہنچ کر جو ہے نا آپ بہت سارے جانوں کو بچا سکتے ہیں. پرائم منسٹر بہت اور فیڈرل گورنمنٹ بہت کانشس ہے. دیکھیں آپ جو جب سے بشام کا واقعہ ہوا وہ بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کرے. اور پھر یہ کہ پاکستان کی حکومت نے انہیں یقین دلایا. اور پھر یہ کہ دیکھیں چائنیز, انہوں نے بھی, ان کی حکومت نے بھی جو ہے کہا کہ ٹھیک ہے ہم وہاں پہ کام کریں گے. مطلب اس میں افواہیں پھیلائی, یہاں پہ دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ یہ کام بند کر دیا ہے, چائنیز چلے گئے, اس قسم کی باتیں بھی ہوئیں, لیکن وہ وہیں پہ کام کر رہے ہیں. اور تو یہ ایک واقعہ تھا, یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی. اور جو غیر ملکی تھے, مہمان ہیں ہمارے یہاں پہ,
وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو اس میں لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے ان کی کارروائی کو سراہنا ضروری چاہیے. ڈاکٹر صاحب ایک شارٹ کمنٹ آپ سے کہ کتنی یہ جو اس طرح کی کارروائیاں جو ہیں کتنے مطلب ہمارے جو ہے ڈیولپمنٹ اور ہمارے ملک کے لیے کتنی خطرناک ہیں کہ ملک دشمن جو ہے اس طرح کی کارروائیاں کر کے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, غیر ملکیوں کو یہ احساس دلانا چاہتے ہیں اور یہ میسج دیتے ہیں کہ غیر محفوظ ہیں. جی بالکل. تو مقصد یہ ہے کہ اور یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کام میں ہمارے ساتھ غیر ملکی ڈیولپمنٹ پارٹنرز کام کر رہے ہیں, ان کو جب یہ بار بار حملہ آور ہوں گے اور ان کو یہ احساس دلا جائے گا کہ وہ غیر محفوظ ہیں, تو ان ملکوں کی حکومتیں اپنے لوگوں کو واپس ان کی حفاظت کے لیے واپس بلا لیں گی, اور اس میں پھر ایک طریقے سے ہماری ملک کی حکومت کی بھی ناکامی ہوگی. تو بہت شکریہ, ٹائم ختم ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, سلیم شاہ صاحب آپ کا شکریہ, پی ڈی ایم اے کے جو اس وقت انچارج تھے محمد یونس صاحب ان کا شکریہ, انور رضا صاحب کا شکریہ. ناظرین, آج ہم نے ڈسکس کیا, کوشش کی کہ ہمیں بحیثیت قوم ایک سوچ کے تحت جو ہے اس ملک کی خدمت کرنی چاہیے, خاص کر پارلیمنٹیرین کا ان کا رویہ جو ہے, احتجاج ضرور کریں, سب کا حق ہے, لیکن احتجاج ایسا احتجاج جس سے جو ہے آپ کی خود نفی نہ ہو کہ آپ جس پارلیمنٹ جس پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اس کو آپ نفی کر رہے ہیں. سید ذوالفقار کو سیاسی احوال پروگرام سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.